تم نے قربانی خریدنی ہے تو تم نے ساری توجہ جیب پہ نہیں دینی کہ میری جیب میں کیا ہے، تم نے نا اپنے دل پر بھی توجہ دینی. لاہو تقوی منکم، تمہارے دل میں کیا ہے. جیب پہ صرف غور نہیں کرنی، دل پہ زیادہ غور کرنی. یہ جانور خریدتے وقت تمہارے باطن میں کیا تھا، تمہارے دل میں. تفاخر بھی تھوڑا سا بڑھ گیا ہے. اچھا جانور خریدنا بڑی اچھی بات ہے، لیکن دوسروں کو دکھانا کہ میں نے بڑا مہنگا لیا ہے، میں نے لاکھوں کا خریدا ہے، اور میں نے جناب اس پہ بڑا سرمایہ خرچ کیا ہے، اور پھر مختلف طریقوں سے اس چیز کو کھول کے لوگوں کے سامنے رکھنا کہ آپ کو پتہ ہے نا بڑے لوگ آتے ہیں مجھ سے گوشت لینے کے لیے، آپ کو پتہ ہے نا بہت سارے ملازمین ہیں، ڈھیر سارے لوگوں کی توجہ ہے، چھوٹے سے میرا کام نہیں چلتا لہٰذا میں بڑا ہی لیتا ہوں. تو یہ عاجزانہ جملے نہیں، ضرورت کے جملے نہیں، بلکہ یہ تفاخر ہے. اور یہ تفاخر اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے. انتہائی عاجزی کے ساتھ، انتہائی خلوص کے ساتھ، شوق کے ساتھ جانور کو خریدا جائے. نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 10 ذی الحج کو اللہ کی بارگاہ میں جو عمل سب سے زیادہ قبول ہے وہ خون بہانا ہے. وہ عمل آپ اس وقت کر رہے ہیں آج کے دن 10 ذی الحج کو جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ ہے. کس کی بارگاہ میں؟ یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ. دیکھنا تو اللہ کی طرف تھا، اس میں بندے کہاں سے آ گئے؟ ہمارے بزرگ تو فرمایا کرتے ہیں یہ بھی نہ کہو کہ بچے تنگ کر رہے ہیں تو میں بکرا لینے آ گیا ہوں، یہ بھی لفظ نہ کہو. بچے نے شور کیا تھا کہ سب لے آئے آپ نہیں لائے، یہ بھی نہ کہو. تم اپنی نیت دیکھو، اس لیے کہ وہ نہ بچے کے شوق کے لیے لانا ہے، نہ پڑوسی پہلے لے آئے تو اب لے کے آنا، یہ بھی نہیں، بلکہ تم نے اپنے رب کی رضا کے لیے یہ کام کرنا. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے محبوب آپ کہیے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا دنیا میں رہنا جانا اس رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. آپ قربانی کا مزاج بنائیں کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے دینی ہے. پھر آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی طبیعت بھی ٹھنڈی ہے. آپ محسوس کریں گے کہ آپ نے جو پیسے نکال کے قربانی کے لیے دیے تھے تو پیسے وہ کم نہیں ہوئے بلکہ وہ پیسے برکت والے ہو گئے، وہ زیادہ ہو گئے. اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ایک بات تو یہ کہ آپ جانور خریدیں، قربانی لائیں تو اس میں آپ یہ پہلو پیش نظر رکھیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے، یہ سب سے زیادہ اس نے نیت کو اپنانا سب سے اہم کام. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے قربانی. لفظ کیا ہے؟ قربانی کا مطلب ہوتا ہے اثار کرنا، ترجیح دے دینا دوسرے پہ، نہیں اپنے آپ سے دوسرے کو ترجیح دینا، کوئی چیز کسی کے لیے قربان کرنا، اللہ کی رضا کے لیے کچھ قربان کرنا. تو آپ نے تو اس کو قربان کرنا تھا، آپ نے قربان کر دیا تو یہ اب فریزر میں کیا کر رہا ہے؟ اس کو تو کرنا تھا قربان. کہتے ہیں نا فلانے نے میرے لیے قربانی دے دی. میں عرف عام کی بات کر رہا ہوں. سیٹ پہ بیٹھے تھے 2-4 لوگ، بس میں چڑھ گئے، اب ایک بندہ اٹھ گیا، اس نے جگہ دے دی. اس کو کیا کہیں گے؟ اس نے میرے لیے، یہی ہے نا قربانی. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید ضرورت بھی ہو. اثار کا تو یہی معنی ہے قربانی کا. تو قربانی کا مطلب تو یہ تھا کہ دے دی اللہ کی رضا کے لیے. گھر میں رکھنا جائز ہے، فریزر میں رکھنا. مجھ سے کوئی دوستوں نے مسئلہ پوچھا کہ محرم شریف میں قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں؟ میں نے کہا سفر میں بھی کھا سکتے ہیں، ربیع الاول میں بھی کھائیں. آپ کس نے منع کیا؟ ربیع الثانی تک کھائیں. پر یہ بتا دیں کہ کیا کسی نے کہا تھا کہ بعد میں گوشت ملے گا نہیں، دنیا میں ختم ہو جائے گا؟ اتنا لمبا چلانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کا تو معنی تھا قربانی کرنا. تو یہ تو دے دینا چاہیے تھا، اور دینا بھی تحفہ بنا کے نہیں چاہیے تھا کہ ایک پلیٹ کے اندر میں نے گوشت بھیجا. یار میں تیرے گھر بھیج رہا ہوں، گائے کا سنا ہے تو نے اونٹ کیا ہے، تو ادھر گائے کا چلا گیا، ادھر سے اونٹ کا آ گیا، ادھر سے بکرے کا چلا گیا، ادھر سے کٹے کا آ گیا. تو یہ جناب آپ اس طرح کر کے نہ اس کو کریں. آپ کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ میری اگلی گلی میں کتنے لوگوں نے قربانی نہیں کی، میری پچھلی گلی میں کتنے لوگوں نے قربانی نہیں کی. مجھے خبر ہوتی ہے میرے رشتہ داروں میں کون کون ہے. اتنا تو پتہ ہی ہوتا ہے نا کس کس حیثیت کا ہے.
تو پھر یہ کہانی بنانے کی کیا ضرورت ہوئی کہ جی بانٹ دیا تھا، بس وہ خاص بوٹیاں بچا کے رکھی تھیں، اسے کہا تھا کہ رانے نہ کاٹنا، باقی سارا کاٹ لینا، وہ اس کے لیے جگہ بنا لی تھی۔ پوچھ لیں الیکٹریشین سے آپ کہ قربانی کے دنوں میں صرف بکروں والوں کے پاس ہی رش نہیں ہوتا، فریج والوں کے پاس بھی رش ہوتا ہے، فریزر والوں کے پاس بھی رش ہوتا ہے۔ نہ کریں ایسا، جب احصار کر دیا، دے دیا، غرباء کو تلاش کریں، مل جائیں گے، اور ان کو آپ زیادہ دینے کی کوشش کریں تاکہ کچھ دنوں کے لیے وہ استعمال کر سکیں، کچھ دنوں کے لیے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ بیچارے تھوڑے سے بھی خوددار ہوتے ہیں وہ بچتے ہیں کہیں شاپ پر لے کے جانے میں، اور جو لوگ روٹین میں دے رہے ہوں کسی سال انہیں مس کرنا پڑ جائے تو وہ پریشان ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں تک پہنچنا اور اس انداز میں پہنچنا کہ ہم یہ تحفہ پیش کرنا چاہتے ہیں، یہ بڑی خیر کی بات ہے۔ تھوڑی توجہ کریں اور ان لوگوں کو تلاش کریں۔ اب یہ حالات جو کچھ سالوں سے بنے ہیں، یہ حالات تشویشناک ہیں۔ امیر آدمی کا تعلق امیروں کے ساتھ بن جاتا ہے تو اسے محسوس نہیں ہوتا کہ بل آئے تو کتنی پریشانی ہوتی ہے، اسے محسوس نہیں ہوتا کہ کچن چلانا کتنا، تعلق بن جاتا ہے نا امیر لوگوں کے ساتھ۔ یعنی جو امیر لوگ ہیں ان کے گھروں میں یہ ڈسکس کبھی نہیں ہوتا ہوگا کہ لاہور جانے کا کرایہ بڑھ گیا، کبھی نہیں ڈسکس ہوتا ہوگا، کیونکہ وہ کبھی بھی بس پہ بیٹھ کے لاہور جاتے ہی نہیں۔ یہ ان گھروں میں ڈسکس ہوتا ہے جن گھروں میں کرایہ دینا پڑتا ہے۔ تو کمر توڑ مہنگائی ہے، چیزیں لوگوں کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی۔ اس موسم کے اندر اللہ نے کچھ لوگوں کو موقع دیا ہے کہ وہ پوری گائے ذبح کریں گے، وہ پورا اونٹ ذبح کریں گے، وہ کئی بکرے کاٹیں گے۔ تو بھئی آپ تو کھاتے رہتے ہیں، اب ادھر سفر کریں جن لوگوں کے پاس یہ سارا سال چیزیں اس وافر انداز میں میسر نہیں ہوتی، ان کے ہاں آپ جائیں، آپ وہاں ان چیزوں کو بانٹیں اور تھوڑے شوق کے ساتھ بانٹیں۔ جب آپ بانٹتے وقت چہرے پہ سلوٹ لے آتے ہیں نا، آپ لوگ ابھی آ گئے، ابھی تو گوشت بنایا بھی نہیں، آپ کو دیں گے، مل جائے گا، آپ کی جو چہرے کی سلوٹیں ہیں، لفظوں کا ترش ہونا ہے، وہ کئی دفعہ وہ مزہ خراب کر دیتا ہے۔ مزے کو خراب نہ کریں، آپ چلے جائیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی گردنیں جھکا کے خوش ہوں، یہ کوئی کام نہیں ہے کہ کوئی آپ کے سامنے جھولی پھیلائے تو آپ کہیں میں بہت بڑا آدمی ہوں، یہ کوئی کمال ہے؟ یہ آپ کس چکر میں پڑ گئے؟ یہ اللہ کی مخلوق ہے، ہمارے دینے سے کیا لوگ روز روٹی کھاتے ہیں، میرا رب ہی عطا کرتا ہے تو مخلوق پیٹ بھر کے کھاتی ہے۔ تو اگر آج اللہ نے ہمیں ذریعہ بنا دیا ہے تو ہمیں پھر یہ رویہ اختیار، قربانی ہے کیا؟ صحابہ نے پوچھ لیا ما هذه الاضحیہ، حضور قربانی کیا ہے بتائیے۔ تو اب قربانی کا ایک سادہ مفہوم ہے کہ مخصوص جانور مخصوص وقت میں اللہ کے قرب کی نیت سے ذبح کرنا قربانی ہے، اور اس میں بتا دیا گیا کہ گائے بھینس اور بھیڑ بکری اور اونٹ، اور اس میں ساری اقسام شامل ہیں، نر بھی، مادہ بھی، خصی بھی، غیر خصی بھی، سارا کچھ شامل ہے۔ یہ بھی ایک جملہ تھا، بتا دیا جاتا۔ پوچھا یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ پتہ ہے حضور نے فلسفہ کیا بیان کیا؟ فرمایا سنتی ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ جناب ابراہیم کا طریقہ ہے، قربانی جناب ابراہیم کا یہ حضور نے بیان کیا۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور طریقہ ہے حضرت ابراہیم کا، تو ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا ہر بال کے بدلے اللہ نیکی عطا فرمائے، جانور کے بدلے نہیں، جانور کے ہر۔ تو حضرت ابراہیم نے قربانی کیسے کی؟ قرآن مجید ہے اور سورہ صافات ہے، حضرت ابراہیم کی قربانی بھی قرآن نے بیان کی۔ بات کہاں سے شروع ہوئی؟ جناب ابراہیم نے دعا مانگی ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما۔ اولاد کی طلب صرف ماں کو نہیں ہوتی، باپ کو بھی بڑی ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے بچے سپورٹر ماں کے ہوتے ہیں، باپ کو بھی بڑی طلب ہوتی ہے۔ ربی ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما، پہلے دعا مانگی۔ رب فرماتا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں عقل مند بیٹے کی خوشخبری عطا فرمائی۔ انہوں نے صالح بیٹا مانگا، اللہ نے حلم والا بیٹا عطا کیا، بیٹا مل گیا۔ فلما بلغ معہ السعی، پھر جب بیٹا ان کے ساتھ کام کرنے کے قابل ہو گیا، بندہ رات کو تھکا ماندہ گھر آئے نا تو بیٹا تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو اس کو چارپائی پہ لیٹا دے کے ابا بڑا راضی ہوتا ہے۔ چلے زیادہ
शायरों ने शान अम्मा की लिखी हैं, इसमें शक कोई नहीं, उन्होंने नहीं अब्बा की तरफ तवज्जो दी, उनकी मर्जी है। तो ज़्यादा बातें अम्मा के हक में हुई, पर बाप और बेटे का प्यार, बेटे और बाप का प्यार, अगर ये आयतें कुरान पाक की कभी समझ में आ जाएं तो शायद इश्क की सारी दास्तानें ख़त्म हो जाएं। बेटा भी अपने बाप से बड़ा ही प्यार करता है, बाप भी अपने बेटे से बड़ा। ये दुआ हजरत इब्राहिम ने मांगी, या अल्लाह साले बेटा दे। अल्लाह ने फिर कहा कि मैंने खुशखबरी दी हिल्म वाले बेटे की, फलम्मा बलगा माहू साया, फिर बेटा जब साथ चलने के काबिल हो गया, काला या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम, कहा ए बेटे मैंने ख्वाब देखी है, क्या अन्नी अज़बाहु का, मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, फंजुर माज़ा तरा, बेटे तेरी राय क्या है, मैंने ख्वाब देख ली है, मैं ज़िबा कर रहा हूँ, तो अपनी राय बता। राय इसलिए नहीं पूछी कि अगर वो कहेंगे ना ज़िबा करो तो नहीं करेंगे, राय इसलिए पूछी है कि लोगों को पता चले कि जिस पुत्र की तरबियत हज़रत हाजरा ने की है और जिसकी रगों में हज़रत इब्राहिम खलील का खून है और जिसकी पेशानी में नूरे मुहम्मदी चमकता है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उनके ख्यालात क्या हैं पता चले। और ये पूछा भी इसलिए ताकि लोगों को समझ आ जाए कि अगर हज़रत इब्राहिम ज़िबा करने को तैयार थे तो जनाब इस्माइल ज़िबा होने को तैयार, लोगों की समझ में बात आ जाए। फंजुर माज़ा तरा, तेरी क्या राय है, कुर्बान जाएं। ये भी अंदाज है बेटे का बाप के साथ। ये नहीं कहा कि अब्बा जी ज़िबा कर दें आप, ये नहीं कहा। खाला या अबतिफ अलमा तो उमर, कहा है अब्बा जी आप करें वो जिसका आपको हुक्म दिया जा रहा है। रब जो कहता है ना आप वो मेरे साथ कर दें। अगर अल्लाह कहता है ज़िबा करें तो ज़िबा कर दें, अगर वो फरमाता है इसके टुकड़े टुकड़े करें तो टुकड़े टुकड़े कर दें। जो रब कहता है वो करें। मुझे आप इंशाअल्लाह सब्र करने वालों में से पाएंगे। करें, मैं तैयार हूं, करें। बेटा है, सालों के बाद जनाब इब्राहिम ने देखा है, अब वो इस उम्र को पहुंचा है कि वो काम करने के काबिल हुआ, साथ चलने के काबिल हुआ, हुक्म आ गया। देखो एक मुश्किल वो होती है कि तबलीग करनी है, काफिरों को रास्ते में मुश्किल आ गई। एक मुश्किल वो थी कि काफिरों से लड़ाई करनी थी तो रास्ते में मुश्किल है। यहां तो कुछ भी नहीं, बैठे बिठाए रब ने कह दिया करो बेटा ज़िबा। समझ आती है कि यारी तेरी सोना है पर अज़मैशां भी तेरियां अग, ये सोना परखिया जामदा ही पहलों नाल लगा दे लग। वो अपने प्यारों को ना बैठे बिठाए भी इम्तिहान ले लेता है। कहा मैं तैयार हूं, मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिल जबीन, अल्लाह फरमाते हैं जब दोनों हुक्म मानने को तैयार हो गए तो बाप ने बेटे को पेशानी के बल लिटाया। शैतान बड़ा सर पिटाया, दौड़ा, मैंने तो गुमराह करना था आदम की औलाद को, ये क्या बना। अल्लाह की रिजा के लिए बेटा तक कुर्बान करने को तैयार हो गए। दौड़ के जनाब हाजरा के पास गया। पता है आज क्या होने लगा है? पता है जनाब खलील कहाँ ले गए हैं जनाब इस्माइल को? कहने लगी सैरो तफरी के लिए गए हैं, यही हैं। कहने लगे नहीं, वो तो ज़िबा कर देंगे। जनाब हाजरा कहने लगी कभी बाप ने भी बेटे ज़िबा किए? का उनका गुमान है कि रब का हुक्म आया है। फरमाने लगी तुम मरदूद शैतान है, अल्लाह के नबी का गुमान नहीं होता, रब के नबी को वही आया करती है। दौड़ जा इधर से। अगर मेरे मालिक ने मेरी गोद का पाला मांगा है तो एक इस्माइल है, काश मेरी गोद में हजारों होते, मैं एक एक करके सारे अपने रब के नाम पे कुर्बान कर दे। दौड़ के आया जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम। पता है आपके वालिद कहाँ ले जा रहे हैं? फरमाया यहीं सैर के लिए। कहने लगे नहीं, उनको तो ख्वाब आई है, रब का हुक्म आया है, वो तो ज़िबा कर देंगे। तो फरमाया ठीक है, मेरे वालिद ज़िबा करेंगे तो मैं ज़िबा हो जाऊंगा, आपने मेरी बात को समझना है। फिर हजरत इब्राहिम के रास्ते में आया, कहने लगा इब्राहिम हजरत जिब्रील तो आए ही नहीं, आपको तो हुक्म हजरत जिब्रील के जरिए आता है, आप ख्वाब देख के बेटा ज़िबा करेंगे। रोड़े उठाए, कंकर उठाए, जोर से मारे, वो दूसरी जगह आ गया, फिर कंकर मारे, फिर तीसरी जगह आ गया, फिर कंकर मारे। क्या दुनिया में ये भी अंदाज भी है कि रोड़े मारे तो इबादत का सवाब मिले? आप मेरी बात को समझना यार, रोड़े मारो, रोड़े कौन मारे? हाजी साहब मारे।
एक दफा मारे, कहा नहीं 3 दफा मारो, 3 दिन मारो, आओ रोड़े मारो। या अल्लाह, रोड़े मारना भी इबादत है? पत्थर मारे, कंकर मारे, फरमाया मारो ना, तुम्हें पता नहीं ना कि वो जायका कितना है जब मेरे खलील ने मेरी खातर रोड़े मारे थे। मेरी खातर रोड़े मारना भी इबादत करार दे दिया। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये जो हम कंकर मारते हैं जमरात को, इसका भी सवाब है? फरमाया ये तो तुम्हें मिजान अमल में कयामत के दिन पता चलेगा ना अजर कितना है, ये तो तुम्हें तब पता चलेगा। रोड़े मारे हजरत इब्राहिम खलील ने। फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिल जबीन, दोनों तैयार हो गए। बाप ने बेटे को पेशानी के बल लिटाया। मुफस्सिरीन कहते हैं खुद कहा था जनाब इस्माइल ने, अब्बा जी सीधा लिटा के ज़िबा ना करना, हो सकता है चेहरा देखें तो आपसे छुरी ना चलाई जा सके। आंखों पे पट्टी बांध लो, मुझे उल्टा करके लिटा लो और मेरे हाथ पैर बांध लो। बेटे वो क्यों? कहा आप वालिदी नहीं, पैगंबर भी है, पैगंबर भी जद्दुल अंबिया, अबुल अंबिया इब्राहिम खलील। ऐसा ना हो कि मैं मौत आते वक्त तड़पूं तो कुछ खून उड़े, तो मैं अल्लाह के नबी की बेअदबी नहीं करना चाहता, मुझे ज़रा बांध ले। बाप ने बेटे को बांधा, छुरी पकड़ ली और गर्दन पे चलाई। फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिल जबीन। आप कभी मज़ा तो ले इन आयतों का। दोनों तैयार हो गए। बाप ने बेटे को गर्दन के बल लिटा लिया। वनादैनाहु अन या इब्राहिम, रब फरमाते हैं हमने आवाज़ दी, ए इब्राहिम। आप कभी देखे को बंदा काम कर रहा हो तो पीछे से को देखने वाला आवाज, ओ ठहरना ठहरना ठहरना, जरा मजा ले। वनादैनाहु अन या इब्राहिम, अल्लाह फरमाते हैं हमने आवाज दी, ए इब्राहिम कद सदकता रुया, आपने तो ख्वाब सच कर दिखाया है। ए इब्राहिम आपने तो ख्वाब सच कर दिखाया। इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, हम इसी तरह नेकों को बदला देते हैं। इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, बेशक ये बड़ी आजमाइश थी, बेशक ये खुली आजमाइश थी। मैंने कहा था कुरान की आयतों का भी मज़ा लिया करें, ये खुली आजमाइश थी। जब आजमाइश लेने वाला कहता है आजमाइश खुली थी और देने वाले ने सच कर दिखाई, तो फिर हज़रत इब्राहिम की शान देखी ना कितनी बुलंद है। लेने वाला कहता है आजमाइश खुली थी। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, और हमने उन्हें बचा लिया फिदिये में अजीम ज़बीहा देकर। अल्लाह ने ना फिर दुम्बा भेजा जन्नत से। हज़रत इब्राहिम ने छुरी चला दी थी, रोकी कोई नहीं, छुरी चला दी और जब बुरी तरह ज़िबा हो गया तो आंखें खोली तो आपने देखा कि नीचे दुम्बा ज़िबा हुआ पड़ा है और जनाब इस्माइल दूर खड़े मुस्कुरा रहे हैं। तो हज़रत इब्राहिम की ज़ुबान से निकला अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आपकी बात सुन के जनाब इस्माइल भी पुकारे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये लफ्ज़ सुने तो हज़रत जिब्रील बोले, कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। जब उन्होंने ये कहा तो हज़रत सैयदना इब्राहिम फिर बोले, कहने लगे अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह को ये लफ्ज़ भी बड़े प्यारे आए। फरमाया पढ़ो ना, 9 ज़िलहज की फजर से लेकर 13 तक पढ़ो ना जरा सारे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। फरमाया ये पढ़ते रहो। उन्होंने पढ़े थे मिल के तो मुझे बड़े प्यारे लगे। फरमाया हमने उन्हें बचा लिया एक फिदिया, अजीम फिदिया दे के, व तरकना अलैहि फिल आखिरीन, और हमने उनके जिक्र को छोड़ा है आने वालों के लिए। क्या लफ्ज़ है कुरान के, कुर्बान होने को दिल करता है। ये बात बयान करके पता क्या फरमाया? रब ने फरमाया, रब ने फरमाया, खुदा खुद मीर मजलिस बूद, रब करीम ने फरमाया। क्या फरमाया? फरमाया सलामुन अला इब्राहिम, कुर्बान जाए, सलामुन अला इब्राहिम। क्या बात कहाँ खत्म हो रही है, कहाँ पहुंच रही? क्या अंदाज? सलामुन अला इब्राहिम, सलामुन अला इब्राहिम। फरमाया सलाम हो इब्राहिम पर, सलाम हो इब्राहिम पर, सलाम हो। हुजूर फरमाने लगे गुलामों याद रखना कुर्बानी हजरत इब्राहिम का तरीका है। ये वो तरीका, कभी बेटे भी किसी ने ज़िबा किए, ले आए मैदानों में बेटे ज़िबा करने, ले आए। मेरे नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना शौक करते कुर्बानी का। बड़ी प्यारी चीज़ कोई हो ना तो बंदा कहता है बड़ी प्यारी, बड़ी लाडली, कहता बेटा ये चीज़ है तेरी तरह संभाल लेना,
بڑی قیمتی چیز ہو تو بندہ بیٹے بیٹیوں کہتا ہے آؤ نا تمہیں دکھاؤں. رسول پاک علیہ السلام فرمانے لگے اپنی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کو، حضرت زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا فاطمہ ادھر آؤ، اپنی قربانی کے پاس آ کے کھڑی ہو جاؤ، میں تمہارا جانور ذبح کرنے لگا ہوں. اس کے پاس آ کے کھڑی ہو جاؤ، میں ذبح کرنے لگا ہوں، پاس آ جاؤ. ہمارے ہاں نا کاکروچ دیکھ کے چیخ مارنا فیشن ہے، چھپکلی دیکھ کے ڈر جانا فیشن ہے. جوان آدمی کو چوہے سے ڈر آتا ہے. تو میں نے کہا میاں تو جہاد کیسے کرے گا؟ اوہو بکرا ذبح ہو رہا ہے، پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ. کیوں جی؟ کہتے ہیں میں پڑھا لکھا جو ہوں، میرے وہ پیسے جو ہیں. کیا بات کرتے ہیں آپ؟ دنیا میں سب سے نازک اور لطیف جسم میرے رسول پاک کا ہے، اور حضور اپنے دست مبارک سے جانور ذبح کرتے تھے. سب سے زیادہ نرم دل اللہ نے حضور کو دیا ہے، لیکن حضور نے 63 اونٹ حج کے موقع پر اپنے دست مبارک سے ذبح فرمائے. یہ کیا بات ہوئی؟ کس طرف چل گئی قوم؟ ایک آدمی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اس نے ایک پیر بکری کی گردن پہ رکھا ہے اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ نا چھری تیز کر رہا ہے. حکمت سے بھرا جملہ میرے نبی پاک کا. حضور فرمانے لگے تم اسے 2 موتیں دینا چاہتے ہو؟ الترغیب و ترہیب میں حدیث میں 2 موتیں دینا چاہتے ہو؟ کیوں نہیں تم نے پہلے ہی اس کو تیز کر لیا؟ 2 دفعہ مارنے کا کیا مطلب؟ اچھی طرح سے آپ جانور کو خریدیں، اچھی نیت سے لے کے اچھی طرح ذبح کریں، اور خود آپ پارٹیسپیٹ کریں. جب یہ کام ہو رہا ہو آگے بڑھیں، صحیح کر کے ذبح کریں اور پھر اس کو اچھے طریقے سے تقسیم کریں.